إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کی تلاوت بھی کی گئی. پہلی آیت تو وہی سورہ روم کی آیت ہے جس میں ازدواجی زندگی کی اہمیت اور فوائد کو اس انداز سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے شریک حیات بنا تاکہ تمہیں سکون ملے، اور پھر اللہ نے تم دونوں کے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا. اور دوسری آیت سورہ کہف کی ایک آیت، المال والبنون، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت، لیکن ثواب اور امید، عملہ، امید. اب یہ امید کا مطلب کیا ہے یہ تو مجلس کے درمیان آئے گا. ابھی تو میں خالی لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت تو ہے، لیکن ثواب اور امید ان سے نہیں ہے، باقیات الصالحات سے. قرآن کریم کی آیت جس سورے کی آیت اس سورے کی اپنی دو ایسی خصوصیات ہیں کہ اگر اسی خصوصیت کو ذہن میں رکھیں تو اس پیغام کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. یہ سورہ کہف، یہ سورے کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ کل رات کی مجلس کا آخری حصہ بلکہ آخری جملے وہ اس سورے کے بارے میں. بازار کوفہ میں آقا حسین کے کٹے ہوئے سر نے سورہ رحمان کی تلاوت نہیں کی تھی، سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کی تھی، سورہ ملک کی تلاوت نہیں کی تھی، سورہ مزمل کی تلاوت نہیں کی تھی، سورہ دہر. مولانا آگے تشریف لائیے. آپ اتنا پیچھے بیٹھنے کچھ اچھا نہیں لگتا. محمد و آل محمد صلوات. مولانا سبزوانی صاحب قبلہ کل بھی تشریف لائے، آج بھی تشریف لائے. ہماری مجالس کی رونق میں اضافہ ہو گیا. ایک عالم بعمل آپ کے درمیان ہے، مطلب اور دودھ بھیجے محمد والے. بازار کوفہ میں تلاوت کس سورے کی جا رہی ہے؟
دوسری خصوصیت یہ کہ اگرچہ میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن اپنے اساتذہ اور بڑے بڑے علماء سے بھی پوچھنے کی بات، پورے قرآن یہ واحد سورہ کہف بیان کیا گیا جس کا ایک ایسا فائدہ، دیکھیں قرآن کے سوروں کے فائدے، روزی کے لیے یہ سورہ، اولاد کی طلب کے لیے یہ آیت، کسی کو اگر بیٹے یعنی اولاد نرینہ چاہیے تو پھر یہ آیت، روزی میں برکت چاہیے تو یہ سورہ، قرضے کی ادائیگی کرنا ہے تو یہ سورہ، اور دعائیں تو معصومین نے ارشاد فرمائی ہے، لیکن قرآنی سوروں کی خاصیت، سورہ کہف کی ایک ایسی خاصیت ہے جو شاید، کیونکہ میں بہت بڑا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں اس لیے میں نے لفظ شاید کہا کہ شاید یہ والا فائدہ کسی اور سورے کے حوالے سے روایت میں نہیں آیا، اور وہ ایک ایسا فائدہ ہے جس کا خاص تعلق ہم سے اور آپ سے، وہ یہ ہے کہ جب دجال آئے گا، سب سے بڑا ایک مرحلہ آخری زمانے کے مومن کا ہے اپنے آپ کو دجال سے بچانا، اور اگرچہ صحیح جملہ یہ ہے کہ پہلے دجال کو پہچاننا، بچانا تو بات کا مرحلہ ہے، پہلے پہچانے تو صحیح کہ دجال کون، دجال شیطان کی طرح سے کوئی بڑی بھیانک شکل لے کے تو نہیں آئے، تو بڑا پیارا متقی پرہیزگار نورانی چہرے، سفید داڑھی، ماتھے پہ سجدے کے نشان والا بن گیا ہے، تو دجال کو پہچاننا اور پھر دجال سے اپنے آپ کو بچانا، پوری دنیا کی تاریخ میں آدم سے لے کے دجال تک کسی زمانے میں اتنے مومنین کا ایمان ضائع نہیں ہوا ہوگا جتنا ایک دجال ضائع کرے گا۔ اب یہ بالکل الگ موضوع جو ان تاریخوں کے شہزادی کونین کی مناسبت کی مجلسیں ہیں، ان تاریخوں میں یہ موضوع بظاہر ہماری مجالس کے دائرے میں آتا نہیں ہے، صرف ایک جملہ کہے کہ پھر میں کل رات سے اپنی آج کی مجلس کا ربط ملا دجال، اس سے بچنے اور بچانے کے لیے جو قرآن کا سب سے اہم سورہ بیان کیا گیا، پیغمبر کی بھی حدیث ہے، پانچویں امام کا بھی فرمان ہے، چھٹے امام کی بھی حدیث کہ جو دجال سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے ہر شب جمعہ اس سورے کی تلاوت کرے، لیکن یہ تو پورے سورے کی خاصیت ہوئی، میں تو خالی اس کی ایک آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ کر کے فارغ ہوا ہوں، لیکن وہاں ایک سوال تو ذہن میں ہوگا کہ آخر ہماری آج کی مجلس کا یا کل رات کی مجلس کا اس آیت سے کیا تعلق، اس مرحلے میں ابھی ہم داخل ہو رہے ہیں۔ کل رات کی مجلس کا خلاصہ کہ ہر شب جمعہ آپ کو 3 خاص ذمہ داریاں ادا کرنا، اور اگرچہ یہ تینوں ذمہ داریاں ایسی جس کا کوئی تعلق خاص شب جمعہ سے نہیں ہے، یہ روزانہ کے فریضے، لیکن شب جمعہ اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک دعا ہر رات ہر دن، لیکن شب جمعہ اہمیت زیادہ۔ نمبر 2 موت، ہر وقت مومن کو اپنی موت کو یاد کرنا، صحیح مومن تو کہتے ہی اسے ہے کہ جس کے گھر میں کفن تیار، اور اس طرح تیار ہو کہ جب ضرورت پڑے تو مل بھی جائے۔ یہاں تو اکثر ایسے واقعات ہیں کہ جی وہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے، کفن نکالو کربلا، وہ تو مل ہی نہیں رہا۔ 30 سال پہلے کربلا گئے تھے، کفن تو لے کے آئے تھے، پتہ نہیں کہاں رکھا ہوا، ڈھونڈ کے تھک گئے، کوئی اور کفن دینا پڑا، وہ نہیں، ہر وقت آنکھوں کے سامنے۔ ادھر آپ نے صبح آفس جانے کے لیے الماری کھولی کے کپڑے نکالنا ہے، کفن پہلے نظر آئے۔ ادھر آپ شام کو مسجد آنے کے لیے نماز کے کپڑے الگ ہوتے، الماری کھولی، کفن سامنے نظر آئے۔ ادھر آپ نے کسی شادی کی تقریب میں جانے کے لیے کیا پہن کے جائیں، الماری کھولی، کفن پہلے نظر آئے۔ مومن کفن، قبر، وصیت نامہ، یہ ساری چیزیں موت سے متعلق ہے نا، ہر وقت تیار رکھتا ہے، لیکن شب جمعہ موت کو زیادہ یاد کرنا، اور دونوں موتوں کو، اپنی بھی اور جو مرحلہ موت سے گزر گئی۔ کل کی مجلس کا ایک بہت ہی جلدی سے خلاصہ پیش کر رہا ہوں تاکہ آج کا موضوع آپ کے سامنے شروع ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ زمانے کا امام ہر وقت یاد کرنا،
اور اگر اب آج کل صاحبان ایمان کو یہ پتا چل چکا ہے کہ امام کے آنے کی کوئی تاریخ معین نہیں کی جا سکتی، حتیٰ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ امام جمعے ہی کو آئیں گے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ امام عاشورے ہی کے دن آئیں گے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ سفیانی آئے گا تو امام آئیں گے۔ نہ دن، نہ تاریخ، نہ کوئی نشانی، کوئی چیز بھی یقینی نہیں، صرف امام کا آنا یقینی بس۔ لیکن یہ دو جملے بھی جو میں نے کہے ایسے ہیں کہ جس سے آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ جی ہم نے تو سنا ہے کہ امام کے آنے کی 10 یقینی نشانیاں، ہم نے تو سنا ہے کہ امام جمعے ہی کے دن آئیں گے، ہم نے تو سنا ہے کہ عاشورے کو۔ اگر ذہن میں کوئی سوال آ رہا تو آج مجلس کے بعد 10 منٹ تک وقفہ ہے، پھر سوال و جواب کا سیشن ہے، اس میں پوچھ لیجئے گا اگر واقعا کوئی اس مسئلے میں پریشان یا کنفیوز ہو گیا، ورنہ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے یہ والا جملہ۔ یہ صرف اس لیے آ گیا کہ شب جمعہ امام کو زیادہ یاد کرنا، ویسے مومن 24/7 ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے اپنے زمانے کے امام کی یاد اپنے ذہن میں تازہ رکھنا، اب کسی وقت بھی امام آ سکتے ہیں، لیکن شب جمعہ۔ اب یہ 3 باتیں بنی۔ آج سے ایام فاطمیہ کی مناسبت سے مجالس کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، جب ہم شہزادی کونین کی مختصر ترین زندگی پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ صرف 18 سال کی عمر تھی شہزادی، تمام معصومین 14 معصوم، سب سے کم عمر شہزادی کونین کی ہے صرف 18 سال، دو بالکل برابر کے حصوں میں تقسیم۔ 9 سال باپ کے گھر میں رہی، 9 سال شوہر کے گھر میں رہی، اور دونوں زندگی کے دونوں حصے بڑے اہم پیغام ہم کو دیتے جا رہے ہیں۔ مگر آج کی مجلس کی حد تک ہم شہزادی کی زندگی کے صرف اس پہلو کو لے رہے ہیں جس کا تعلق شب جمعہ کے تینوں پیغامات سے۔ پہلی بات ہم نے کہی دعا، دعا جس کی ضرورت مومن کو ہر وقت شب جمعہ سے زیادہ، اور دعا کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ جب آپ دعا میں فاطمہ کا وسیلہ شامل کریں۔ محمد وعلى محمد۔ خالی نام فاطمہ وہ نام ہے کہ جس پہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ پہلے زمانے میں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا شاکری، ایک ماسٹر کی ہوتی، ایک ہوٹل میں 500 کمرے، ہر کمرے کی چابی الگ، لیکن ہوٹل کے مالک کے پاس ایک ماسٹر کی ہوگی جس کی مدد سے وہ 500 کے 500 کے کمرے کھول، 500 کے 500 کمرے ایک چابی سے کھول سکتا۔ اس کائنات کی تمام رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں ماسٹر کی ہے، شاہ کلید ہے، اس کے لیے نام ہے فاطمہ۔ آج بڑے بڑے کمپیوٹر کے پروگرام ایک پاسورڈ پہ چلا کرتے ہیں، جس کے ہاتھ میں وہ پاسورڈ آ جائے وہ اس کمپنی، ادارے، حکومتوں کے پورے محکموں کے راز تک پہنچ جاتا۔ کائنات کے پاسورڈ کا نام ہے فاطمہ۔ یہ وہ نام ہے کہ جس سے پوری کائنات کا کمپیوٹرائز ایک نظام اللہ چلا رہا تھا۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، آپ نے ایک بار نہیں ایام فاطمیہ کی ہر مجلس میں سنا ہوگا تو ایک مرتبہ اور سنی، لیکن چونکہ واقعہ آج کل بہت پڑھا جاتا اس لیے میں اسے اپنی عادت کے برعکس مختصر پڑھتا ہوں۔ پہلا ہی لفظ سن کے 90% مجمع واقعہ سمجھ جائے گا، لیکن میں یہ واقعہ اپنے اس 2 جملوں کی وضاحت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ کائنات کی ماسٹر کی ہے، نام ہے سیدہ، کائنات کا پورا کمپیوٹر جس پاسورڈ پہ چل رہا ہے اس کا نام ہے فاطمہ۔ آج سے 100-150 سال پہلے کربلا محلہ کے ایک انتہائی مقدس عالم تھی، ایک بہت ہی مقدس خاندان ہے کربلا، کشمیری خاندان، حجت الاسلام سید مرتضیٰ کشمیری۔
آیت اللہ دستخیب شیرازی نے اپنی کئی کتابوں میں یہ واقعہ نقل کیا، لیکن وہ کتابوں میں آنے سے پہلے ہی اتنا مشہور واقعہ ہے کہ عوام سے لے کے خواص تک، جاہل سے لے کے عالم تک، ایک عام عالم سے لے کے مرجع تک ہر ایک کو معلوم، بہت ہی مقدس عالم۔ کربلا معاہدہ کے صحن میں نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کوئی شخص ان کے پاس غالباً رات کے وقت آئے، بڑا گھبرایا اور پریشان، اور کہا کہ ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ کی ماں کا نام کیا؟ اب آپ واقعہ سمجھ گئے، لیکن میں واقعے کو مکمل کرتا ہوں۔ مادر موسیٰ، جناب موسیٰ کی ماں کا نام کیا؟ اچھا، بعض چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم اور آپ اپنا بہت وقت لگایا کرتے ہیں، قرآن کریم اس کا تذکرہ تک نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے ٹو دا پوائنٹ بات، قرآن ایک عمل کی کتاب ہے، وہ پیغام دو، تاریخ کی کتاب نہیں۔ حضرت موسیٰ کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی، قرآن نے پورا واقعہ لکھ دیا، خضر کا نام تک قرآن میں نہیں آیا، بلکہ یہ تک تذکرہ نہیں ہے کہ وہ انسان تھے کہ فرشتے تھے۔ اب در میں نبھا دینا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے سے ملاقات ہوئی، حابیل قابیل کا پورا واقعہ قرآن نے نقل کر دیا، نام بھی نہیں دیا۔ جناب موسیٰ کی ماں کا کتنا تذکرہ قرآن میں آیا، نام نہیں دیا۔ ہمارے یہاں سارا زور ہوتا ہے کہ وہی عالم ہے جس کو یہ چیزیں پتا ہو۔ خیر، اب یہ ذرا میں ایک دو دن کے بعد اس مسئلے کی تفصیل میں جاؤں گا، ابھی تو صرف یہ بات کہ مادر موسیٰ کا نام کیا۔ اب جناب موسیٰ کی ماں کے 21 نام تو تاریخ میں ہم کو ملے۔ ایک طالب علم کو وہ علماء کرام جن کی نگاہ تمام کتابوں پر ہے، انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ اس وقت مثلا رات کے 12 بجے جناب موسیٰ کی ماں سے تمہارا کیا ایسا تعلق ہے، کیا ایسا کام پڑ گیا جناب موسیٰ کی ماں کے نام کے لیے رات کے 12 بجے مادر موسیٰ کا نام معلوم کر کے کیا کرو؟ کہا کہ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، ہم نے سنا کہ جناب موسیٰ کی ماں، ان کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی قفل یا لاک یا تالا بند ہو، ان کا نام لے لو تو وہ بند قفل کھل جاتا۔ میں اپنے گھر کی چابی کو کہیں پھینک گیا، رات کے 12 بجے کوئی دکان تو کھلی نہیں، مجھے گھر میں جانا ہے، کیسے جاؤں؟ کہا بس یہی تمہارا مسئلہ ہے کہ اپنے گھر کا دروازہ کھولنا؟ کہا اصل مسئلہ تو یہ۔ کہا چلو میرے ساتھ۔ ایک مرتبہ اس کے ساتھ اس کے گھر کے دروازے میں کر، وہ پرانے زمانے میں جو لاک الگ سے لگایا جاتا، وہ دروازے کے تالے کو پکڑا، نام پڑھا، پھونکا، اور وہ تالا کھل گیا۔ کہا جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ سید، آپ کو تو پتا میں بڑا بھلکڑ آدمی اور یہ چابیاں پھینکتا رہتا ہوں، ہر آدمی کی عادت، کچھ آدمی ایسے ہیں جن میں بھی شامل، 1000 انگوٹھیاں پہن لے لیکن ہر روز کبھی وضو میں کبھی کسی اور موقع پہ انگوٹھی گر جاتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے چشمے بھول جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے پین، کچھ لوگوں کے رومال، کچھ لوگوں کے ٹوپیاں۔ انگلینڈ کے اندر مولانا موجود ہیں، لوگوں کی چھتریاں۔ تو غرض یہ ہے کہ ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی عادت ہے چیزیں پھینکنے کی۔ کہا کہ میں چابی پھینک دیتا ہوں، آج تو آپ مجھے مل گئے 12 بجے رات کو، آپ نے تالا کھول دیے، اگر کبھی ایسے موقع پہ چابی گری کہ آپ بھی نہ ہو تو انعام مجھے کو بتا دی، بجائے اس کے کہ میں بار بار آپ کو لے کر آؤں رات کو زحمت۔ حجت الاسلام سید مرتضیٰ کشمیری جیسا مقدس عالم دین ایک بار کہتا کہ مجھے کیا پتا ان کی ماں کا نام کیا، مجھے ان کی ماں کا نام نہیں معلوم۔ تو وہ آدمی کہتا پھر یہ تالا آپ نے کھولا کیسے؟ کہا میں نے مادر موسیٰ کے نام سے یہ تالا نہیں کھولا، جب تو نے آ کر کہا کہ موسیٰ کی ماں کے نام میں اتنی طاقت ہے تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ میری دادی فاطمہ کا رتبہ تو مادر موسیٰ سے بلند ہے، میں نے اپنی دادی کا نام پڑھا تھا جو معجزہ سننے دے گا۔ ماسٹر کی ہے، نام سیدہ کائنات کا پاس ورڈ ہے۔ یہ دنیا کے عام تالے نہیں، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں
جنت کے دروازے کا تالا بھی نام فاطمہ ہی سے کھولے. اور دوسرے محمد والے اصل بات میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو بار بار میں نے کہا کائنات کا پاسورڈ، کائنات کی ماسٹر کی، اسے مراد کیا؟ اسے مراد وہی کائنات کی ساری رحمتیں، ساری برکتیں. جیسے یہ سمجھیے کہ اللہ نے الگ الگ کمروں میں رکھی. یہ روزی کا دروازہ بند ہے، نام فاطمہ لو یہ دروازہ کھلتا. وہ صحت کا دروازہ بند ہے، نام فاطمہ لو وہ دروازہ کھلتا. وہ دشمنوں سے بچاؤ کا دروازہ بند ہے، نام فاطمہ لو تمہیں تحفظ ملتا. یا اولاد دروازہ بند ہے، نام فاطمہ لو اولاد کا دروازہ کھلتا. کوئی تمہارا مسئلہ ہو، کوئی تمہاری پریشانی ہو، کوئی تمہاری حاجت ہو، یہ نام فاطمہ ہے جو مسائل کو حل کیا کرتی ہے، جو ہر ایک کی مشکل کشائی کیا کرتی ہے، جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آسمان سے کھینچ کے تمہارے گھر میں لے کے آیا کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں جس کے تفصیل کا آج موقع نہیں، لیکن بہرحال ایک جملہ کہ ساری کائنات کا مشکل کشا علی ہے تو علی کی مشکل کشا فاطمہ. یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ شہزادی کونین کو دفن کرنے کے بعد قبر سیدہ پہ کھڑے ہو کے مولا نے کمر پکڑ کے وہ جملہ کہا جو کائنات میں ہم نے وہی مرتبہ سنا، پہلی مرتبہ مدینے میں علی کی زبان سے. الان ان کا سرا صبری، اے رسول کی بیٹی آپ دنیا سے نہیں گئی، علی کی کمر ٹوٹ گئی. اور پھر یہ جملہ ہم نے عباس کے حوالے سے سنا، لیکن پہلی بات کمر کا سہارا. یہ دنیا کی ہر زبان میں اس محاورے کا مقصد مشکل کشائی. جو سارے جو مشکل کشا کی مشکل کشا وہ نام سیدہ. جو ہمارا کل کا پہلا عنوان تھا دعا. ہر دعا قبول ہوتی ہے نام فاطمہ. خالی نام فاطمہ آپ لے لیجیے، چاہے آگے دعا نہ بھی پڑھے آپ کی عادت پوری ہو. اور اگر اب جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے کچھ شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ جا کے اپنی خواتین کی اکثریت سے پوچھیں کہ آج بھی جو بی بی سیدہ کی کہانی کی منتیں پوری ہوتی. نام فاطمہ کل شب جمعہ کا پہلا پیغام. آئیے اب اس کے بعد شب جمعہ کے دوسرے اور تیسرے پر یہ سیرت سیدہ کے مختلف پہلو آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور یہاں سے پھر بات کل آنے والے کل تفصیل میں جائے گی. دوسری بات، شب جمعہ موت کو یاد کرنے کی رات ہے. موت بہت بدنام ہوں میں موت کے حوالے سے، لیکن سیرت سیدہ کا کتنا عام یہ پہلو ہے موت کو یاد کرنا. سیدہ نے موت کا اثر پیغام بھی ہم کو دیا، سیدہ نے موت کو یاد کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. اور میں نے کل دو باتیں کہی تھی، اپنی موت یاد کیجئے، دوسروں کی موت. سیرت سیدہ کے بہت ہی مختصر 2-3 جملے. شہزادی کونین کے ہزاروں فضائل اپنی جانب، ایک مختصر سا جملہ مولا کی زبان میں ایسا آ رہا کہ فضائل سیدہ کی سینکڑوں کتابوں میں یہ جملہ بھاری علی کا کلام، لیکن ایک سوال کے جواب میں، اور سوال بھی بڑے عجیب موقع میں کیا گیا اور جواب بھی بڑے عجیب انداز سے دیا گیا. رسول مجلس کے شروع میں نے عرض کیا تھا شہزادی کی زندگی کے برابر سے 2 حصے، 9 سال 9 سال. اب جو میں جملہ عرض کر رہا ہوں پہلا حصہ ختم ہوا، 9 سال بعد کے گھر میں گزار چکی. دوسرے 9 سال کا حصہ شروع ہوا، شوہر کے گھر میں بدا ہو کے گئی. پیغمبر نے اپنی بیٹی کو خدا حافظ کہا، جو مولا رسول کے ساتھ ہی رہتے تھے، اور شادی اور بارات ایک برابر طریقے سے جائے. تو رسول نے علی سے کہا کہ ایک مکان کرائے پہ لو تاکہ باقاعدہ دلہن رخصت ہو، ایک بارات کا منظر بنے، اس گھر تک جائے. شہر مدینہ مسجد النبوی کے گیٹ نمبر 1 باب السلام کی سیٹ میں آج سے 20 سال پہلے چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی، مسجد فاطمہ. یہ وہاں کی تاریخ ہے جو میں اشارتاً بیان کر رہا ہوں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. وہاں پہ مولا نے وہ گھر کرائے پہ لیا تھا.
جہاں ایک ہفتے شادی کے بعد مولا اور شہزادی ایک ساتھ رہے، پھر تو پلٹ کے مسجد میں اللہ کے رسول کے حجرے میں آ گئے۔ اب باپ نے بیٹی کو رخصت کر دی، بیٹی اور داماد اپنے گھر میں گئے۔ اگلے دن فجر کی نماز شروع ہونے والی، اذان کا وقت ہوا کیا تھا کہ مولا مسجد نبوی میں داخل، اللہ کے رسول خود نماز پڑھائی، ساری مسجد نمازیہ سے کھچا کر بھر چکی۔ علی آتے ہیں، پیغمبر کے قریب پہنچے، اس بھرے مجمع میں پیغمبر نے ایک سوال کیا جو کبھی بھی کوئی قصور اپنے داماد سے نہیں کرتا، خاص طور پہ شادی کی پہلی رات، بے تکلف روز بعض اوقات ایسی باتیں کہتے۔ پورے مجمع کے سامنے رسول نے سوال کیا، کیا ہے تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ اور جو کہ بڑا اہم مسئلہ ہے احترام کا، اس لیے میں بہت احتیاط کے ساتھ بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ مولا نے جملہ صرف 3 لفظ اس کے اندر، نعم العون للعبادہ، کیسا پایا فاطمہ کو؟ اور شوہر کا جواب یہ ہے کہ یا رسول اللہ اپنا بہترین مددگار پایا، لیکن للعبادہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے فاطمہ میری بہترین مددگار بنی۔ اب پہلے تو اس جملے کو ایک بہت ہی جرنلائز انداز میں پھیلا کے سنی، دنیا کا ہر مذہب کہتا کہ اللہ کی عبادت میں عورت رکاوٹ بنتی ہے، اگر اللہ کی عبادت کرنا ہے عورت سے بچو۔ چنانچہ دنیا کے ہر مذہب میں مقدس مذہبی پیشوا اسی کو کہتے ہیں جو ساری زندگی شادی نہیں کرتے، بلکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے جتنا مقدس، سادھو شادی نہیں کرے گا، بدھ مونک شادی نہیں کرے گا، عیسائی پادری شادی نہیں کرے گا، کیوں کہ عورت اللہ سے دور کرتی۔ اور اسلام کہتا ہے کہ نہیں، عورت اگر صحیح عورت ہے تو بندہ مومن کو اللہ سے اتنا قریب کرتی۔ اللہ سے قریب ہونے والے عمل کا نام کیا؟ اس سیڑھی کا نام کیا؟ وہ سیڑھی اس کا نام کیا ہے جس پہ چڑھ کے آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں؟ اللہ وہ ہم یہ، اس کا نام ہے نماز۔ نماز ایک سیڑھی کا نام ہے جو مومن کو یہاں سے اٹھا کے وہاں تک پہنچاتی ہے۔ یہ میرا جملہ نہیں، الصلاۃ معراج المومن۔ اب پیغمبر کی حدیث تمہارے کی 70 رکعت نماز کا وہ ثواب نہیں جو شادی شدہ کی 2 رکعت نماز کا ثواب۔ بھائی فرق کیا ہے دونوں کی نمازوں؟ صرف 2 رکعت نماز جس نے پڑھی وہاں پہنچ گیا، کیا وہ 70 رکعت نماز پڑھ کے نہ پہنچا؟ صرف ایک ہی تو فرق ہے نا کہ شادی شدہ، یعنی اس شادی نے اس کو آلریڈی اللہ کے اتنا قریب کر دیا کہ خالی 2 قدم اور آگے بڑھے اور کوئی اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ تو لیکن یہ ہے اسلام میں عورت کے حوالے سے اس غلط فہمی کا ازالہ، مگر بات بہت جنرلائز ہے، میں آتا ہوں خاص شہزادی پر۔ مولا نے کہا میرے بہترین مددگار عبادت خدا کی۔ پوچھا گیا مولا یہ جملہ اپنے صرف چند گھنٹوں کے بعد شادی رخصت یہ کیا ارشاد فرمایا؟ تب مولا کی حدیث ہے احقاق الحق کے زمینے میں آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی پوری حدیث بمائے تمام حوالوں کی نقل کی مختصر۔ مولا رخصتی ہو گئی، دلہن اپنے کمرے میں، بعض الفاظ معصومین کے حوالے سے استعمال کرتے ہوئے برا لگتا، تو میں بہت احتیاط کر رہا ہوں، پھر بھی اگر کہیں کہیں کوئی لفظش ہو جائے تو اسے نظر انداز کی۔ مولا پہنچے دلہن کے کمرے میں، شہزادی دلہن بنی ہوئی بستر پہ بیٹھی، دیکھا کہ شہزادی پریشان۔ مولا نے گھبرا کے سوال کیا کہ بنت رسول آپ پریشان کیوں؟ شادی ایک لڑکی کی زندگی میں خوشی کا سب سے اہم مرحلہ، آپ پریشان کیوں؟ اگرچہ مولا نے اس کے بعد کچھ نہ کہا، لیکن ایک بات میں قاری بچوں کے لیے کہی، مولا اور شہزادی کی شادی کے بعد سے عرب کی عورتوں نے میرے مولا کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا تھا۔ غربت کا تذکرہ تو ہر عورت کر رہی، عورتوں کا طریقہ بھی آپ کو پتا ہے کس طرح سے لڑائی بجھائی کیا کرتی۔ تمہارے باپ نے کیا دیکھ کے یہ شادی کر دی ہے، وہ ایک ماحول تھا وہاں کا جس کو اس وقت بیان کرنے کا وقت نہیں، کر کے وہ سیرت سیدہ ہے، لیکن ایک موضوع چل رہا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ پریشان کیوں؟ یعنی اگر ہمارے اور آپ کا مسئلہ ہوتا تو غالباً اس جملے کا مطلب یہ ہوتا کہ عرب کی عورتوں نے جو ساری باتیں کہی ہے اس کی وجہ سے تو پریشانی نہیں،
مولا نے ایسی کوئی بات نہیں کی، صرف کہا کہ اتنی پریشان، کہا کیا ہے؟ بولا دیکھیے یہ شادی کی پہلی رات میں بہت زیادہ بدنام تھا اور ابھی بھی ہوں، یہ قبر اور موت کے بارے میں بہت پڑھتے ہیں، کب پڑھتا ہوں؟ کہا سوئم کی مجلس میں نہ پڑھوں تو کب پڑھوں؟ کہا 40ویں کی مجلس اس میں نہ پڑھے تو کب پڑھے؟ کہا برسی کی مجلس، ان پہ بھی، ان مجلسوں میں بھی لوگوں کو موت کا ذکر قبول نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیے شادی کی پہلی رات مولا شہزادی کے پاس آئے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ شہزادی نے کہا یا ابو الحسن میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ باپ کے یہاں گزارا، اب وہاں سے یہاں پہ آئی ہوں، میری ایک نئی زندگی شروع ہو رہی اور اس نئی زندگی کے لیے ہم نے تیاری کی۔ شہزادی کا جہیز بہت ہی سادہ، بہت ہی سمپل، بہت ہی مختصر تھا، مگر تھا نا، ایک چکی تو رکھی ہے نا، ایک بستر تو ہے نا، ایک جوڑا تو ہے نا۔ کہا کہ اس نئی زندگی کے لیے ہم نے تیاری شروع کی، تو میں سوچ رہی ہوں کہ اس کے بعد میری ایک زندگی وہ ہوگی جو قبر کے اندر گزرے گی، جب اس کی تیاری کی ہے تو اس کی بھی ہمیں تیاری کرنا چاہیے۔ آئے ابو الحسن ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اور آپ اپنی آج کی رات عبادت خدا میں گزارے اور نمازیں پڑھیں، اور یہ کہے کہ شوہر اور بیوی نے نمازیں شروع کی اور نماز پڑھ دی۔ شادی کی پہلی رات موت کو یاد کر کے موت کی تیاری کرائی جا رہی ہے۔ اس میں یہ میرا پورا جملہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے موت کا ذکر ہوتا گھبرا جاتے، ڈر جاتے، خوفزدہ ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، کان کھینچتے ہیں، کلے پھرتے ہیں، توبہ توبہ اللہ ہمیں بچائے، مگر اس کے بعد آگے کچھ نہیں ہے، باہر نکلے پھر وہی حرکتیں شروع ہو گئی۔ تو خالی موت کو یاد کرنا نہیں، اس کے ساتھ تیاری۔ آیا والا سر ہم نماز کیوں نہ پڑھیں جو قبر میں سب سے زیادہ کام آنے والا عمل۔ مولا اس رات کے اختتام میں مسجد میں گئے، رسول سوال کرتے ہیں تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ نعم العون للعبادہ، بہترین مددگار شادی کی اس پہلی رات کو بھی بیوی وہ ہے جو شوہر سے کہہ رہی ہے کہ آئیے ہم اور آپ نماز پڑھیں۔ مولا کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی یاد دلائے نماز کی، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہماری بیویاں ہم کو یاد دلائیں کہ ہر مرحلے میں اس نماز کو یاد رکھنا۔ مگر سیرت سیدہ، مجھے یاد ہے کہ جب میں نے کراچی میں پہلی بار یہ واقعہ پڑھا اور اس وقت خود مرحوم آقا شہاب الدین مرشی نجفی زندہ بھی تھے اور اہم ترین مراجع میں سے، تب بھی لوگوں نے کہا واہ مولانا واہ، ہم تو سوئم کی مجلس میں کہتے تھے موت کا ذکر کیوں کیا؟ آپ نے تو شادی کو بھی نہ چھوڑا، شادی میں بھی آپ قبر و موت کو لے کے آ گئے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، جو کیا یا مولا نے کیا یا شہزادی نے کیا، میں نے صرف ان کا واقعہ آپ تک پہنچایا۔ تو فاطمہ بتا رہی ہے کہ جب شادی کی رات جیسی اہم رات موت کو یاد کرنا، تو عام زندگی کی راتیں کتنا زیادہ موت کو یاد کرنا، اور خالی یاد نہیں کرنا ہے، تیاری کرنا ہے کہ قبر میں کیا چیز تمہارے کام آنے والی۔ یہ مال حرام کام نہیں آئے گا، یہ نشے والی چیزیں کام نہیں آئیں گی، یہ بے حجابی کام نہیں آئے گی، لیکن یہ ساری چیزیں چھوڑیے، اس کا بیان بعد میں ہوگا۔ اور دوسرا موت کے حوالے سے تیاری میں ایک جملہ ہوتا ہے، اور یہ بھی بہت اہم جملہ ہے تیاری کے حوالے سے۔ ایک مومن غالباً بلکہ یقیناً دنیا کا ہر گناہ کر سکتا، غلطی ہو سکتی، شریعت کو توڑا جا سکتا، مگر مجھے یقین ہے کہ ایک عمل مومن کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی وجہ سے معصومہ کونین کو کہیں پہ بہت دیر انتظار کے عالم میں کھڑا رہنا پڑتا۔ دربار میں کچھ دیر کھڑی رہی تو آج بھی صاحبان ایمان خون کے آنسو ہوتے، دوسروں کی وجہ سے زہرا پہ یہ ظلم ہوا۔ اور جب ہم یہ سنتے ہیں کہ دربار یزید میں زینب اتنی دیر کھڑی کہ گھٹنے دکھنے لگے تھے اور چاروں طرف دیکھا ہوا عباس کا کرنا سر نظر آ گیا، فریاد کیا عباس آج یہ وقت آ گیا کہ تیری بہن تیرے نہ ہونے سے اتنی دیر دربار میں کھڑی۔ ظلم یزید نے کیا، خون کے آنسو مومن رو رہا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہی مومن خود کوئی ایسا عمل کرے
جس کے نتیجے میں سیدہ کو 70 سال کھڑے کھڑے انتظار کی زحمت برداشت کرنا پڑے. جو اس کو برداشت کر لے پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا. اب میں نے کس روایت کی جانب اشارہ کیا؟ وہ بھی بہت مشہور روایت ہے. میں حتی الامکان کوشش کر رہا ہوں کہ مشہور روایات ہی کو پڑھوں تاکہ ذہن میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہاں سے پڑھ دے, اور مشہور روایت ہے تو مختصر پڑھوں تاکہ آپ کا زیادہ وقت بھی نہ لگے. ایک خاتون شہزادی کونین کی خدمت میں آ رہی. اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں یہ سیٹ اپ ایک بنا دیا کہ خواتین زیادہ تر ان کو اپنے مسائل کے لیے شہزادی کونین کے پاس جانے کا حکم دیا جا رہا. مسئلہ پوچھنا ہے, جاؤ میری بیٹی کے پاس. تو صبح شام دوپہر سوال کرنے والے آتے ہیں جاتے ہیں, سوال لے کے جاتے ہیں. اور اس موقع پہ رسول نے کلمہ سیدہ کا اس انداز سے تعارف کرایا جو ہماری آگے کی ایک مجلس میں مصحف فاطمہ کے حوالے سے ایک بہت اہم پیغام بنے گا. ابھی خالی بس ایک جملہ کہ کلمہ سیدہ کو پیغمبر نے خاص تاکید اور اہمیت کے ساتھ پیش کیا. اب ایک عورت, بہت سارے واقعات, خواتین آتی ہیں سوال پوچھتی ہیں چلی جاتی ہیں. یہ عورت ہے اور کہا کہ شہزادی کون ہے, آج میں اپنا مسئلہ لے کے نہیں آئی. میرے شوہر نے, وہ خود تو آ کے آپ سے مسئلہ پوچھ نہیں سکتا ہے, مجھے بھیجا ہے تاکہ یہ مسئلہ میں آپ سے پوچھوں. اور اس کا یہ سوال ہے کہ کیا ہم آپ کے اور آپ کی اولاد کے شیعہ ہیں؟ کیا ہم شیعہ ہیں؟ ایک سوال. میں بہت مختصر روایت کو کر رہا ہوں, پیغام بھی پہنچ جائے اور مشہور روایت کے لیے آپ کا زیادہ وقت نہ لگے. شہزادی کون ہے؟ دیکھو علم غیب کا استعمال نہیں کیا کہ کہہ دیتی کہ ہاں تو ہے شیعہ. نہیں کہا دیکھو اگر 4 باتوں پہ وہ پورا اتر رہا ہے تو ہمارا شیعہ, اور اگر نہیں تو وہ ہمارا شیعہ نہیں. ہم سے اور ہماری پاکیزہ اولاد سے محبت کرتا ہوں, ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہوں, جس چیز کا حکم ہم نے دیا اس پر عمل کرتا ہوں, جس چیز سے ہم نے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں. اہل بیت نے جس چیز کا حکم دیا, بھئی ہمارے گھر میں گانا بہت زیادہ ہمیں شوق ہے, تو اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت نے ہم کو حکم دیا کہ ہمارے شیعہ کے پہچان ہے کہ جتنا گانا سن سکتا ہے سنیں, تو ٹھیک, پھر صحیح کر رہے. اور اگر ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہاں اہل بیت نے اپنے شیعوں سے کہا کہ جتنے ہمارے شیعہ جتنی زیادہ داڑیاں مونڈیں گے اتنا ان کا رتبہ بلند ہوتا جائے گا, ٹھیک ہے داڑھی مونڈتے. داڑھی کے حوالے سے لوگوں کو قرآن بہت یاد آتا ہے. مولانا یہ داڑھی قرآن نے کہاں لکھی؟ یہ قرآن بیچاری وہ کتاب ہے کہ میں داڑھی کے موقع پہ لوگوں کو قرآن یاد آ رہا. اور میں کہتا ہوں کہ جی ہاں قرآن میں داڑھی کا ذکر ہے, اب بہت واضح ہے. قرآن صامت میں نہ صحیح تو قرآن ناطق میں تو آپ کو داڑھی نظر آئے گی. ایک طرف ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب نیزوں میں قرآن بلند کیے گئے تو مولا نے کہا کہ اس فریب میں نہ آنا, وہ قرآن صامت ہے, میں قرآن ناطق کو بولتا قرآن, میری جانب تو دیکھو. اور جب داڑھی کا مسئلہ نظر آتا ہے ہم علی کی جانب نہیں دیکھتے کہ علی کی داڑھی ٹھیک ہے نہیں, ہم کہتے ہیں اس کتاب کے اندر دکھائیے کہاں لکھا ہوا ہے. مجھے پورے قرآن ناطق میں ہر جگہ داڑھی نظر آئی, چاہے ولی مرتضیٰ ہو, چاہے وہ حسن مجتبیٰ ہو, چاہے حسین شہید میں کربلا ہو, چاہے حسن عسکری ہو. مجھے کوئی دکھا دے کہ قرآن ناطق کا بھی بغیر داڑھی کے داغ, تو میں اس موضوع پہ بات ہی بند کر دوں. یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی. اصل چیز 4 باتیں, مومنہ, وسیلہ, ذریعہ, وکیل ہے, نائب ہے, اس کا اپنا مسئلہ نہیں ہے, چلی. شوہر نے پوچھا تھا, چلی, لیکن الٹے قدموں واپس آ اور کہا کہ شہزادی کونین کے بعد جب میں نے شوہر کو بتائی وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے شہزادی ہم پہلی 2 باتوں پہ تو یقین کامل پورا اترتے ہیں, آپ کے گھرانے سے محبت, آپ کے دشمنوں سے دشمنی, مگر یہ تیسری اور چوتھی بات جو آپ نے بتائی کہ ہر واجب پہ عمل اور جس چیز سے روکا گیا اس سے اپنے آپ کو بچانا, اس پہ ہم پورا نہیں اترتے.
تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے شیعہ نہیں ہیں؟ اور اگر آپ کے شیعہ نہیں ہے تو پیغمبر نے کہا اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہے، اس کا مطلب ہم ناکام ہیں؟ شہزادی نے کہا کہ اپنے شوہر سے کہہ دیں کہ اگر وہ آخری 2 باتوں پہ عمل نہیں کر پا رہا تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، وہ ہمارا محب۔ تو بھائی فرق کیا ہوا؟ کا فرق یہ ہوا کہ شیعہ ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا، محب اپنے گناہ کی سزا برداشت کر کے آئے گا۔ اور یہ میرا وعدہ کہ جب تک کہ میرا ایک ایک محب جنت میں داخل نہ ہو جائے میں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کا انتظار کروں گی۔ اور ایسے بھی ہوں گے جو 70 سال بعد جنت میں آئیں گے اور فاطمہ 70 سال ان کی وجہ سے جنت کے دروازے پہ انتظار کر رہے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات، ایک بے پردگی ہمیں اتنی پسند، ایک مس گیدرنگ ہمیں اتنی پسند، ایک گانا بجانا ہمیں اتنا پسند کہ اس کی وجہ سے اگر ہماری شہزادی 70 سال جنت کے دروازے میں کھڑی رہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہ ہو، کوئی بات نہیں ہے، وہ ہماری شہزادی ہے، جنت میں کھڑی رہی تو کیا ہو؟ یہ ایمان ہے۔ دیکھیں اب شہزادی تیاری کرا رہی ہے اس طریقے سے کہ وہ مومن جو گناہ کسی طریقے سے چھوڑنے کو تیار نہ ہو، جب یہ سنے گا کہ میرا گناہ شہزادی کونین کو 70 سال جنت کے دروازے میں زحمت دینے کا سبب بن رہا ہو، وہ مر جائے گا مگر گناہ نہیں کرے گا۔ یہ تیاری خالی یہ نہیں کہ اصحاب خبر اور یہ کا چھوڑو اسے، فاطمہ زہرا کو زحمت تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے، کیا برداشت کرو؟ ہر چاہنے والے کو جنت میں لے کے جائے گی زہرا، لیکن وہ چاہنے والا کیسا ہو؟ دربار یزید میں زینب کا کھڑا ہونا آپ کو تڑپا دے گا، دربار خلافت میں فاطمہ زہرا کا کھڑا رہنا آپ کو تڑپا دے گا، جنت کے دروازے میں زہرا کا کھڑا رہنا یہ دوسرا بہت اہم پیغام موت کے حوالے۔ مگر ساتھ میں کل شہید سبت جعفر زیدی کے حوالے سے جو میں نے کچھ شہادت کی بات کہی وہ بھی ضمنی طور پہ عرض کر دوں، ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ شہزادی نے ویسے موت کا ایک حسین تصور پیش کیا، خاص طور پہ شہادت کی موت، محب اہل بیت میں سے ہر ایک کی موت شہادت کی موت۔ وہ کیا ہے؟ آخری وقت ہے اللہ کے رسول کا، بہت مشہور ہے بھائی، آخری وقت ایک بار شہزادی کے کان میں جملہ کا سارا قطار بیٹی رونے لگی، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جملہ کہا، فاطمہ روتے روتے مسکرا دی اور ہنسنے لگی۔ شہادت کسے کہتے ہیں اور موت کسے کہتے ہیں؟ مومن کی موت، خاص طور پر ایسا مومن جو اپنے آپ کو اور اولاد کو قربان کر دے مگر زہرا کو ایک لمحے کے لیے بھی زحمت نہ دے، وہ مومن۔ لوگوں نے پوچھا شہزادی کونین آپ رو کیوں دی تھی؟ کہا میرے بابا نے کان میں یہ کہا تھا بیٹی اب میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری موت کا وقت آ گیا ہے، میں تمہیں رخصت کر رہا ہوں۔ بھئی اتنا سننا ہے، بیٹی نے سنا میرا باپ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، بیٹی کی کیا کیفیت ہوگی؟ فاطمہ جیسی بیٹی بھی بے اختیار رو رہی، صابرہ، اور اگر ننھی سکینہ ہو تو سلجنا کی ٹانگوں سے لپٹ جائے گی، اسے آگے بھی نہ بڑھنے دے گی۔ میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، سکینہ کو یتیم نہ کر۔ رو رہی ہیں، یہ بات، یہ فطری بات، مگر پھر ہنسی کیوں؟ یہ رونا اور ہنسنا شہزادی کی زندگی میں 2 مرتبہ ساتھ ساتھ نظر آیا، اور دونوں کے بڑے اہم پیغام۔ اب دوسرے پیغام پہ آج کی مجلس ختم، اور پھر انشاءاللہ 10 منٹ کی گیپ کے بعد سوال و جواب کا وقت۔ سنیے، کہا میں ہنسی اس وقت جب بابا نے کہا لیکن بیٹی میرے سارے گھر والوں میں سب سے پہلے تو آ کے مجھ سے ملے گی۔ تو جیسے ہی میں نے یہ سنا خوشی کے بارے میں ہنسنے لگی اور مسکرانے لگی۔ موت کا تصور دیا کہ شہید سبت جعفر کے 2 اشعار کل میں نے مفہوم پیش کی کہ غسل میت نہ کہنا میرے اس غسل کو، اور کفن نہ کہنا، تو محبوب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ موت، رسول نے کہا بیٹی سب سے پہلے تجھے موت آئے گی، مگر اس انداز سے نہیں کہا کہ سب سے پہلے تو مجھ سے ملے۔
مومن کو موت کا تصور دیا. موت کیا ہے؟ موت آپ کو مولا علی سے ملانے والے پل کا نام ہے. موت کیا ہے؟ موت آپ کو رسول خدا سے ملانے والی سواری کا نام ہے. موت کیا ہے؟ موت آپ کو اس دنیا سے اٹھا کے ایک وقت میں 13 معصومین کی بارگاہ میں پہنچا دینے والی سواری کا نام. موت تو بڑی پیاری چیز ہے, موت تو بڑی اچھی چیز ہے. ہم کربلا میں زری کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں, اور اگر آپ کو یہ موقع ملے کہ خود حسین کی زیارت کر کے حسین کا ساتھی بن جائے, اس کا نام موت, اس کا نام موت. سمجھ میں آ جائے موت کیا ہے تو آدمی کا گھبرائے نہیں. ہاں, ایسا مومن ہو جو فاطمہ زہرا کو ایک لمحے کے لیے بھی زحمت دینے کو تیار نہیں. یہ فاطمہ کا ایک رونا, ایک ہنسنا, کب؟ رسول کی زندگی کے آخری دنوں, اور ایک فاطمہ کا رونا اور ہنسنا اپنی زندگی کے آخری دنوں. 75 دن کی روایت صحیح ہے تو 75ویں دن کے قریب, اور 95 دن کی روایت صحیح ہے تو 95 دن کے قریب رو رہی ہیں اور ہنس رہی ہیں. یہاں رو رہی ہیں پیغمبر کی موت کی خبر پا کر, ہنس رہی ہیں اپنی موت کی خبر پا کر, موت کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے کہ موت میں رسول سے ملانے والی. دوسرا, ہنسنا اور رونا کیوں؟ حجاب, پردہ, جو آج اتنا ناگوار سے کر لوگوں کو گزرتا. فاطمہ کی سیرت میں آ کے دیکھی شہزادی کون ہے. اب یہ شب جمعہ کے 2 پیغام, یہ موت کی تیاریوں میں آ رہا ہے. تیسرا پیغام امام زمانہ, اس کے لیے صرف ایک جملہ آج کہتا ہوں, اور یہ بھی مجھ جیسے طالب علم کی زبان میں بہت بڑا دعویٰ ہوگا, لیکن جتنا میں نے خود پڑھا اور اپنے بزرگ اساتذہ سے پوچھا اتنا ہی یہ دعویٰ اور زیادہ میرے دل میں قوی ہوتا چلا گیا. وہ کیا؟ 13 معصومین میں سے ہر ایک نے اپنے چاہنے والوں کو زمانے کے امام کے لیے تیار کیا, مگر اب دیکھیے میرا وہ جملہ جس کی تشریح کل سے آئی, اور جو شب جمعہ کا تیسرا بھی پیغام بنے. میں دونوں موضوعات کے درمیان رہوں گا کہ شب جمعہ جو بات شروع کی وہ مکمل, اور ایام فاطمیہ کی مجالس ہے تو شہزادی کی سیرت. ایک جملہ خالی تیسرے موضوع کے بارے میں, اور پھر ہنسنے اور رونے کے دوسرے واقعے کو مکمل کروں. 13 معصومین میں سے ہر ایک نے اپنے چاہنے والوں کو امام زمانہ کے لیے تیار کیا, مگر 13 کے 13 معصوموں سب سے زیادہ جس نے امام زمانہ کے لیے تیاری کروائی ہے اس کا نام ہے شہزادی کونین فاطمہ زہرا. فاطمہ زہرا نے سب سے زیادہ اپنے شیعوں کو امام زمانہ کے لیے تیار کیا, بہت ہی ڈرتے ڈرتے, رسول اللہ سے بھی زیادہ, مولا علی سے بھی زیادہ, آقا حسین سے بھی زیادہ, چھٹے امام سے بھی زیادہ. اور اس کی تشریح آپ پہلے سن لیجیے, اس کے بعد کوئی سوال کیجیے. مگر امام زمانہ اور شہزادی فاطمہ, قرآن کریم کے ایک سورے میں بھی یہ کمبینیشن موجود ہے, سورہ انا انزلنا. اب یہ کل کی بات, آج کی بات, آج کی بات. ہنسنا اور رونا, شب جمعہ کا دوسرا پیغام, موت یاد دلا کے موت کی تیاری کرو. اور ہنسنا اور رونا اس وقت دکھا کہ جب بابا کے بعد شہزادی نے رونا شروع کیا, اور ایسا روئی کہ 75 دن مسلسل فاطمہ روتی ہے. ہم اور آپ کچھ کہیں وہ چھوٹی بات, مورخ کچھ لکھے بہت چھوٹی بات, لیکن اگر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے امام یہ انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ ذرا لوگوں کو آگے بلائیں, مجھے ضرورت تو محسوس نہیں ہو رہی لیکن ہوگی ضرورت, تھوڑا سا آگے آ جائیے, میں منزل مسائل پہ آ چکا ہوں. انجت علی صاحب, مولانا سبزواری صاحب قبلہ بھی ہر سال میرے ساتھ حج پہ ہوتے ہیں, الگ قافلے میں الگ قافلے. اگر میرا آج کا قافلہ ہوتا تو اس مجمع میں کم سے کم 200 آدمی اور بٹھا دیتا. تو آپ حضرات کتنے آرام سے بیٹھے, ذرا ذرا صاحب سب پہ ادا پہ سب کو آم دیجیے.
جعفر صادق، ویسے تو ہر امام صادق، لیکن کسی وجہ سے چھٹے امام کو یہ لقب صادق ملا کہ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک 5 آدمیوں سے زیادہ رونے والا کوئی نہیں گزرا، اور ان میں بھی چوتھے نمبر پہ میری جدہ فاطمہ اور 5ویں نمبر پر میرا دادا سجاد، اور یہ 2 کا ماتم پہلے 3 سے آگے بڑھ گیا۔ اور اس میں بھی ایک جملہ کہہ دوں، ویسے تو یہ جملہ بدتمیزی ہوتا ہے، لیکن چونکہ دادی اور پوتے کا مسئلہ ہے، جب امام معصوم نے 5 رونے والوں کا ذکر کیا، بکاؤن صیغہ مبالغہ ہے، سب سے زیادہ رونے والے 5، چوتھے نمبر پہ میری جدہ، 5ویں نمبر پر میرا دادا۔ چوتھا امام اتنا رویا 35 سال۔ چوتھے امام نے 35 سال میں جتنا ماتم کیا، فاطمہ زہرا نے 75 دن میں اتنا ماتم کیا۔ ذرا سوچ کیا ماتم ہوگا شہزادی، 75 دن میں وہ ماتم کیا جو 35 سال میں تو ساری بات کر رہا، دن اور رات ماتم۔ مگر اس 75 دن میں عبداللہ ابن عباس گھر کا صحابی روایت کر رہا کہ صرف ایک ایسا موقع آیا، فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، نہ اس سے پہلے فاطمہ کبھی مسکرائی تھی، نہ اس کے بعد سے لے کے اپنی شہادت سے کبھی مسکرائی۔ بعد کی بات 75 دن میں صرف ایک بار مسکرائی۔ کب؟ یہ تو اتنی مشہور روایت ہے کہ نوحوں میں، مرثیوں میں، مجلسوں میں ہر ایک نے سنی ہے۔ فضہ نے دیکھا کہ شاید فضہ نے اسما بنت امیس جو اپنے شوہر جعفر طیار کے ساتھ ملک حبشہ یا ایتھوپیا کئی سال رہ گیا، اہل بیت کے گھرانے کی خدمت کر رہی، دیکھا باپ کی وفات کے بعد ایک دن فاطمہ کچھ عجیب انداز سے پریشان، 75 دن رو رہی، 75 دن پریشان ہے، آج کی پریشانی ذرا الگ لگی۔ گھبرا کے قریب آئی، شہزادی خیریت؟ بس میں یہ سوچتی شہزادی، میں یہ سوچتی کہ مرنے کے بعد عرب جس طرح سے اپنی عورتوں کا جنازہ لے کے جاتے ہیں، ارے اس میں کتنی بے حجابی ہوتی، کیا بے حجاب، میت کو گہوارے میں رکھا، میت کو چارپائی میں رکھا، اوپر چادر ڈالتی، پورا حجاب، بس یہ ہے کہ چادر کی وجہ سے قد و قامت کا اندازہ ہوتا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور یہ جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھنے والا، اور ایسا کہ کوئی ناظر محترم بھی نہیں ہے، جنازے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ اس میں فاطمہ پریشان ہے۔ اسما نے کہا شہزادی، جب میں اپنے شوہر جعفر طیار کے ساتھ حبشہ گئی، وہاں دیکھا تھا کہ وہ اپنی عورتوں کی میت پر ایک گہوارہ سا بنا کے ڈالتے، اور کھجور کی شاخوں کو موڑ کے اسما نے وہ گہوارہ بنا کے دیکھا، تبسمت فاطمہ، یہ دیکھ کے فاطمہ مسکرائی، اسما میرا جنازہ اسی حالت میں اٹھایا جائے، یہ وصیت۔ صف عزا پہ بیٹھ کے رو رہی ہے، اور باپ کی صف عزا پہ بیٹی رو رہی ہے، اور فاطمہ ایسی بیٹی ہے جو کتنا ماتم آپ کا کر رہی، جو 35 سال کا معصوم کا ماتم ہے، اور 75 دن میں معصومہ نے ماتم کیا، لیکن اس میں جب حجاب بچنے کی بات آئی تو ماتم کو روک کے فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ مسکراہٹ کا مطلب یہ کہ 1 منٹ کے لیے صحیح، آدھے منٹ کے لیے صحیح، 15 سیکنڈ کے لیے صحیح، فاطمہ نے ماتم بند کیا۔ وہ کون سا اہم ترین فریضہ ہے جس کے لیے رسول کی فاطمہ جیسی بیٹی نے اپنے رسول جیسے باپ کا ماتم بند کیا؟ وہ ہے حجاب، جبکہ وہ کوئی بے حجابی ہے بھی نہیں۔ رات کے اندھیرے میں چادر کے نیچے جنازہ جا رہا، فاطمہ کو وہ برداشت نہیں، تو کیا یہ برداشت ہوگا کہ دن کی روشنی میں فاطمہ کی ماننے والیاں اور فاطمہ کی کنیزیں اور فاطمہ کی کنیزوں کے گھر والے اپنے گھر کی عورتوں کو اس انداز سے بے حجاب دیں؟ اور یاد رکھیے، حجاب اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اور اللہ اس کا نام ہے کہ یہاں بھی ہے، پلین میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، اور انڈیا میں بھی۔ میرا اشارہ اس حجاب کی جانب ہے جو پلین میں جاتے ہی اتار کے پھینکا جاتا ہے۔ لگتا ہے کہ یہ ایروپلین کوئی ایسی مشین بنی کہ ایک طرف سے اس میں حجاب والی عورت کو ڈالو، دوسری جانب سے بالکل بے حجاب عورت باہر نکل کے آ رہی۔ مشینوں میں یہی تو ہوتا ہے نا۔ حجاب واجب ہے تو پاکستان میں بھی واجب ہے، حجاب لازم ہے تو انڈیا میں بھی لازم ہے،
حجاب ضروری ہے تو مجلس کے ساتھ شادی میں بھی ضروری ہے. اور سمجھ میں نہ آئے تو بس یہ جملہ اس سے زیادہ تکرار کا فائدہ کیا کہ حجاب وہ اہم ترین فریضہ ہے جس کے لیے فاطمہ 15 سیکنڈ کے لیے صحیح رسول خدا کا ماتم بند کر کے مسکراتی ہے اور بتاتی ہیں کہ اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھ. جس فاطمہ رات کے اندھیرے کے حجاب کا اتنا خیال، جب فاطمہ دن کی روشنی اپنے زینب و کلثوم کو کوفے اور شام کے بازاروں اور درباروں میں دیکھ رہی ہوں. اب میں اپنے اور آپ کے گھرانوں کی عورتوں سے بات نہیں کر رہا ہوں، بات ختم ہو گئی. اب تو بات وہ زینب کی کر رہا ہوں جو خود شبیہ ہے فاطمہ، صاحبہ عصمت صغریٰ، جو فاطمہ رات کے اندھیرے میں بھی حجاب کا اتنا خیال کر رہی ہے. شہزادی ذرا آئیے، یہ دن کی روشنی ہے، کبھی کوفے کا بازار ہے، کبھی شام کا دربار، نامحرموں کا مجمع ہے، بلوہ عام ہے، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی بہویں ہیں، آپ کی پوتیاں. اللہ اللہ فاطمہ پہ کیا گزر رہی ہو. اور یاد رکھیے کہ ہماری عورت تو حجاب سیدہ سنتی ہے تو اس کے دل میں اثر ہوتا ہے. زینب تو فاطمہ کی گود میں کبھی ہے. زینب کو پتا ہے میری ماں کی نگاہ میں یہ چادر کتنی اہم ہے. آج زینب پہ کیا قیامت گزر رہی ہوگی جب زینب کی چادر چھینی جائے. مرحوم حافظ کفایت حسین صاحب علیہ اللہ مقام، میں نے کس عظیم عالم کا نام لیا، مسائل میں جملہ کہا کرتے تھے اور وہ یہ جملہ کہا کرتے تھے. اب یہ خطابت کا ایک طریقہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور مشہور یہ ہے کہ کربلا میں حسین ذبح ہو گئے، قذف بحد حسین بے کربلا فرماتے. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ خالی حسین ہی ذبح نہیں ہوئے، زینب بھی ذبح ہوئے. کیوں؟ فقہ کا ایک مسئلہ، فقہ کا ایک مسئلہ، لفظ ذبح مشترک ہے لیکن مختلف مخلوقات کے اعتبار سے طریقہ الگ. ایک عام جانور کا ذبیحہ ہے، اس کے گلے پہ خنجر چلا. مچھلی کا ذبیحہ ہے، اسے پانی سے نکالو اب کہ وہ تڑپے گی نا، یہ مچھلی کا ذبیحہ. حسین ذبح ہوئے جب قاتل کا خنجر حسین کے گلے پہ چلا، اور زینب ذبح ہوئی جب چادر زینب کو چھیلا گیا. علی کی بیٹی کو تڑپتے دیکھیے، یہ زینب کا ذبیحہ. اللہ جب کربلا میں حسین سلجھنا سے زمین پہ آ رہے ہیں تو ایک سیاہ پوش بیوی گود پھیلا کے بیٹھی، آ میرے لال، تیری ماں تجھے اپنی آغوش میں لینے کے لیے آئی ہے. جب زینب ذبح ہوئی تو اس وقت بھی فاطمہ آئی کہ نہ آئی؟ ارے بہت مشہور روایت، قید خانہ شام کے زندانی نے ایک بار آ کے شکایت کی، مولا سجاد میں آپ کا دشمن تھا، میں آپ کے اوپر ظلم کرتا تھا لیکن آپ کی مظلومیت نے مجھے بدل دیا، میں آپ کو اتنی سہولت دے رہا ہوں لیکن مولا ایسا تو نہ کرے نا کہ آپ میرے اور میرے بچوں کے قتل کا انتظام کریں. مولا نے کہا ہے تجھے ہم سے کیا شکایت ہو گئی؟ کہا میں آپ کو اتنی سہولت دیتا ہوں، روزانہ آدھی رات کو آپ کے درمیان کے بیویاں ان میں سے کوئی اٹھ کے باہر بیٹھ جاتی ہے اور سڑک پہ بیٹھ کے ماتم کرنا شروع کر دیتی ہے. اگر یزید کو پتا چلے گا میرے سارے گھرانے کو قتل کرا دے گا. مولا سجاد نے کہا کہ یہ بتا جب شام کو تو جاتا ہے تو اپنے ہاتھ سے قفل لگا کے جاتا، فجر کے وقت آتا ہے اپنے ہاتھ سے قفل کھولتا، جب ساری رات قید خانہ بند ہے تو ہم میں سے کوئی باہر نکلے تو کیسے نکلے؟ چکرا کے کہا یہ تو آپ نے صحیح کہا. تو مولا نے کہا تجھے کیسے دھوکا ہوا کہ وہ بیوی ہمارے درمیان سے گئی؟ تو اس لیے کہ ان کا لباس بھی ویسے ہی ہے، اور سب سے بڑی بات ان کے بیگ بھی وہی ہے. کبھی کہتی ہائے میرا حسین، کبھی کہتی ہائے میرا حسین، کبھی کہتی ہائے میرا عباس، کبھی کہتی ہائے میرا قاسم. یہ وہی بیگ تو ہے جو سارا دن میں قید خانے میں سنتا ہوں. مولا نے کہا اچھا اب اگر وہ بیوی نظر آئے تو مجھے بلا کے لے جا. مولا واپس قید خانے میں حسین نے زینب کو سجاد کا محافظ بنایا تھا نا،
زینب گھبرا کے آئی، سجاد اتنی دیر تک یزید کا آدمی کیا بات کرتا رہا؟ مولا نے ساری کیفیت بتائی۔ زینب نے کہا سجاد بیٹا اب اگر وہ بیوی نظر آئے تو مجھے بھی لے جانا، میں بھی دیکھوں گا۔ سجاد وہ امام زمانہ ہے، سب جانتے ہیں۔ آدھی رات کا وقت زندانی دوڑا دوڑا آیا، کہا فرزند رسول چل کے دیکھی، آج بھی وہ بیوی قید خانے کے باہر سڑک پہ بیٹھی ہے، آئے میرا لال حسین، آئے میرا اکبر بیٹا لے کے ماتم کر رہی۔ سجاد نے آواز دی، وہ بھی اماں چلیے، آج وہ بیوی پھر آئی ہے، دونوں چلے۔ سجاد قید خانے کے نگران کو ایک کونے میں لے گئے، دور لے گئے۔ زینب قریب آئی، واقعاً دیکھا وہی میں، وہی نوحہ، وہی ماتم، ویسا ہی لباس، چہرے پہ نقاب۔ ایک مرتبہ زینب قریب گئی اور کہا بیوی پہلے تو علی کی بیٹی آپ کا شکریہ ادا کر دے، میرے لٹے گھر کا ماتم کسی نے نہ کیا، آپ نے میرے لٹے گھر کا ماتم کیا، پہلے تو علی کی بیٹی آپ کا شکریہ ادا کر دے۔ اور پھر یہ پوچھتی ہے کہ آپ ہیں کون، اپنا تعارف تو کرائیے۔ نقاب کے پیچھے سے آواز آئی، زینب اگر میں اس گھر کا ماتم میں تو تم اور کرے گا۔ زینب بہت گھبرا گئی، آپ کی آواز جاری پہچانی ہے، للہ ذرا اپنا تعارف کرائیے، رات تک پھیرا کوئی نامحرم نہیں ہے۔ بیوی نے چہرے سے نقاب کو ذرا سا ہٹایا، زینب نے دیکھا آج 50 سال بعد میرے سامنے میری ماں فاطمہ زہرا ہے، روتی جاتی ہے، کہتی جاتی ہے زینب بیٹی گھبرا نہیں، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے تیری ماں فاطمہ زہرا ہر منزل پہ مسافر کرتی ہے۔ فاطمہ زہرا اور زینب کبریٰ کے مسائل کا واسطہ جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں کریا کر رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں، ان کو، ان کی اولادوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ صاحبان ایمان کے ان آنسوؤں کا واسطہ ہمیں مرتے دم تک، ہمیں قیامت میں، ہمیں جنت میں بھی حسین کا نادار اور ماتم گزار بنا کے داخل فرما۔ میرا بندہ جو پریشان حال اس مجمع میں ہم کی پریشانی کو فرما۔ خدا بندہ تجھے بیماری فاطمہ زہرا کا واسطہ اس مجمع میں جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ خدا بندہ ہمارے خاص طور پر آج جو حاضرین مجلس ہے ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما، اور غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے اور بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرت محترم زیارت کے بعد 10 منٹ کا انشاءاللہ وقفہ رہے گا اور اس وقفے کے بعد ہمارا جاب کا سیشن چلے گا۔ السلام علیکم یا سیدی یا مولا یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله ابدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله اخر لحظه مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين جميعا رحمة الله وبركاته. السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا سیدی یا مولا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا مولا یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مل کر اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلوات